میں نے کانگریس والوں کو خوش کرنے اور ریڈیو کی ساکھ جمانے کے لیے ہر قسم کے ہندوؤں کی تقریریں ریڈیو سے نشر کیں۔ سروجنی نائیڈو، بابو راجندر پرساد، کرپلانی، پروفیسر ولکانی، امبیڈکر، جیکر، مرارجی دیسائی، ہتی سنگھ، کرشنا ہاتھی سنگھ اور پنڈت نہرو غرض کے بڑے بڑے ہندو ریڈیو سے براڈ کاسٹ کرتے رہے۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ مسلم لیگ کا شاہین بھی زیر دام آئے، لیکن ہماری کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ قائد اعظم کی کم فرصتی ہمیشہ مانے آئی۔ چندریگر ہمیشہ یہ جواب دیتے تھے کہ مسلم لیگ کی طرف سے صرف قائد اعظم ریڈیو پر تقریر کر سکتے ہیں، تم انہی کے پاس جاؤ۔ قائد اعظم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے میرے دو وسیلے تھے، ایک تو حسین بیگ محمد اور دوسرے محمد علی منیار۔ ان سے میں نے کئی مرتبہ کہا کہ قائد اعظم کے سامنے میری سفارش کرو اور ان سے درخواست کرو کہ بمبئی کے ریڈیو اسٹیشن سے براڈ کاسٹ کرنا قبول فرمائیں، لیکن یہ دونوں حضرات موقع کے انتظار میں رہے۔ یہ بھی سچے تھے۔ قائد اعظم اگر ایک مرتبہ کسی بات سے انکار کر دیتے تھے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے انکار کو اقرار میں تبدیل نہ کر سکتی تھی۔ یہ حضرات بھی جانتے تھے اور مجھے بھی خوب معلوم تھا کہ اگر بے موقع بات ہوئی اور قائد اعظم نے براڈ کاسٹ کرنے سے انکار کر دیا تو معاملہ ہمیشہ کے لیے بگڑ جائے گا۔ خیر، اللہ نے میری مدد کی۔ نومبر 1939 کا ذکر ہے کہ رمضان کے مہینے کی آخری تاریخوں میں دہلی میں تمام سیاسی جماعتوں کا ایک اجتماع ہوا جس میں شرکت کے لیے قائد اعظم بھی تشریف لے آئے۔ اس اجتماع میں خبریں اخباروں میں چھپتی رہتی تھیں اور اخباروں کے ذریعے یہ بھی معلوم ہوتا رہتا تھا کہ قائد اعظم نے ملک کے مختلف مسائل پر اور مسلمانوں کے نقطہ نظر پر کن خیالات کا اظہار فرمایا ہے۔ جب دہلی کا اجتماع ختم ہوا تو اخباروں میں اعلان کیا گیا کہ قائد اعظم BBNCIA سے 12 نومبر کی صبح کو بمبئی پہنچیں گے۔ میں فوراً بھائی محمد علی منیار کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اب موقع ہے، میں تمہارے ساتھ کل صبح ریل کے اسٹیشن پر جاؤں گا۔ ہم قائد اعظم سے درخواست کریں گے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھیں اور شام کے وقت ریڈیو سے تقریر نشر فرمائیں۔ منیار بھائی کچھ سوچنے لگے۔ میں نے کہا سوچو مت، قائد اعظم دہلی سے کامیاب واپس آ رہے ہیں، وہ یقیناً خوش ہوں گے اور کیا تعجب ہے کہ اس خوشی کے موقع پر وہ ہماری درخواست منظور کر لیں۔ چنانچہ جہاں اور ہزاروں آدمی قائد اعظم کی راہ میں اپنی آنکھیں فرش کرنے کے لیے اسٹیشن پر موجود تھے، وہاں میں بھی حاضر تھا۔ جب گاڑی اسٹیشن پر آ کر ٹھہری اور قائد اعظم نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو بھائی منیار نے مجھے دھکا دیا اور میں گاڑی کے اندر گھس گیا۔ جب میں گاڑی کے اندر چلا گیا تو منیار نے دروازہ بند کر دیا۔ محترمہ فاطمہ جناح بھی قائد اعظم کے ہمراہ فرسٹ کلاس کوپے میں سفر کر رہی تھیں۔ میں نے عرض کیا، اب کیا بتاؤں، کیا عرض کیا اور کیا الفاظ استعمال کیے۔ قائد اعظم کے سامنے زبان کھولنے کی جرت ذرا مشکل سے پیدا ہوتی تھی۔ خدا معلوم میں نے کیا کہا، لیکن قائد اعظم، خدا انہیں غریق رحمت کرے، اگلے روز عیدگاہ میں نماز پڑھنے بھی تشریف لائے اور عید کا دن گزار کر شام کو انہوں نے ریڈیو سے تقریر بھی نشر کی۔ یہ ریڈیو سے ان کی پہلی تقریر تھی۔ 12 نومبر 1939 عید کا دن، یہ عید واقعی میرے لیے مبارک عید تھی۔ اب ذرا سی اس براڈ کاسٹ کی تفصیل بیان کرنے کی اجازت دیجیے۔ میں نے قائد اعظم کی خدمت میں درخواست کی کہ ریڈیو سے تقریر نشر فرمائیں اور انہوں نے یہ درخواست قبول بھی کر لی، مگر اب مجھ پر ایک خوف طاری ہو گیا کہ خدا جانے قائد اعظم کیا فرمائیں گے۔ کانگریسیوں کی حکومت ہے، اگر قائد اعظم نے کانگریسیوں کو اصلی رنگ میں دکھایا تو میرا کیا حشر ہوگا؟ آصف علی، گاندھی، مرارجی دیسائی، کہیر، سروجنی نائیڈو اور فیلڈن یہ سب کیا کہیں گے؟ مگر پھر کہا جو ہو سو ہو، اب تو اوکھلی میں سر دے ہی دیا ہے تو دھماکوں کا کیا ڈر۔ قائد اعظم عید کی نماز کے لیے تشریف لے گئے تو مجھے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ بھائی منیار بھی موجود تھے اور دہلوی صاحب بھی۔ اب کس کس کے نام گنواؤں؟ سارا شہر عیدگاہ میں جمع ہو گیا تھا۔ اس مجمع میں اعلان ہوا کہ شام کو قائد اعظم بمبئی ریڈیو اسٹیشن سے تقریر نشر فرمائیں گے۔
شام قریب آئی تو ریڈیو کے آس پاس کی تمام سڑکوں پر لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ اب میں بہت ڈرا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی دشمن ہجوم میں گھس کر قائد اعظم کی گاڑی پر بم پھینک دے تو کیا ہوگا۔ بس اس خیال کا آنا تھا کہ میرے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ ان دنوں بمبئی کا گورنر راجر لملے تھا، جو آج کل لارڈ اسکاربرو کے نام سے مشہور ہے۔ یہ شخص میرا بہت دوست تھا، میں اکثر اس کے یہاں آیا جایا کرتا تھا، مگر ان دنوں یہ بمبئی سے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کروں۔ خیریت دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کا کوئی انگریز ان کی جگہ کام کر رہا ہے اور گورنمنٹ ہاؤس میں عارضی طور پر مقیم ہے۔ میں دفتر سے نکلا کہ گاڑی میں بیٹھ کر اس کے پاس جاؤں۔ میرا باہر نکلنا تھا کہ لوگوں نے مجھے گھیر لیا۔ یہ روح پرور نظارہ دیکھ کر میرا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ سروجنی، نہرو وغیرہ کے آنے پر بھی کبھی ایسی خوشی کا اظہار نہ ہوا تھا۔ یہ جادو قائد اعظم ہی کے نام کا تھا کہ لوگ یوں ٹوٹ پڑے تھے۔ خیر، میں گورنمنٹ ہاؤس پہنچا، اس انگریز سے ملاقات ہوئی۔ اس انگریز پر اپنی گھبراہٹ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اس نے نہایت سرسری طور پر کہا کہ قائد اعظم آج شام کو ریڈیو سے تقریر نشر کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا کہ تمہارا محکمہ مرکزی حکومت کے تحت ہے، صوبائی حکومت کو محکمے کے اندرونی معاملات میں دخل دینے کا کوئی اختیار نہیں، لیکن پھر بھی تم سے کہتا ہوں کہ تم نے بہت برا کیا کہ قائد اعظم کو تقریر نشر کرنے کی دعوت دی۔ ہندوؤں پر اس کا اثر اچھا نہیں پڑے گا۔ میں نے کہا ہاں صاحب، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ جب نہرو اور بابو راجندر پرساد وغیرہ نے براڈ کاسٹ کیا تو بہت سے مسلمانوں پر اس کا اثر اچھا نہیں پڑا تھا۔ چلیے عوض معاوضہ گلہ نہ دارد۔ فرمایا تم نے کسی سے پوچھ ہی لیا ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ صاحب آپ سے پوچھتے ہوئے شرم آئی۔ فرمایا کیوں؟ میں نے کہا میں نے یہ خیال کیا کہ اگر آپ سے قائد اعظم کے براڈ کاسٹ کے متعلق مشورہ کروں تو کہیں آپ یہ نہ پوچھ بیٹھیں کہ کیوں جی، جب پنڈت نہرو اور سروجنی وغیرہ کو ریڈیو پر لائے تھے تو ہم سے پوچھا تھا، اب قائد اعظم کی باری آئی تو ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرا جواب سن کر صاحب بہادر کچھ خاموش ہو گئے۔ بس کہا تو یہ کہا کہ اچھا تم جانو اور تمہارا کام۔ میں نے کہا نوازش، آج رات کو 9 بجے قائد اعظم کی تقریر ضرور سننا۔ فرمایا میں کہیں باہر جا رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ لو دیکھ لو، میرے پاس تقریر کا مسودہ موجود ہے۔ وہ مسودہ دیکھنے لگا اور میں اس کے چہرے کا رنگ جوں جوں پڑتا جاتا تھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑتا جاتا تھا۔ جب مسودہ ختم ہوا تو اس نے کہا اس کا جواب کانگریسیوں کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا۔ اس تقریر میں قائد اعظم نے کانگریسیوں کو انہی کے الفاظ میں مخاطب کیا تھا۔ میں نے مسودہ اس سے واپس لیا اور اٹھ کر چلنے لگا۔ چلتے چلتے یوں کہا جیسے کوئی بھولی ہوئی بات یاد آئی ہو کہ ریڈیو کے گرد ابھی سے بہت ہجوم ہو گیا ہے۔ پوچھا کیوں؟ میں نے کہا لوگ قائد اعظم کے دیدار کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ فرمایا پھر؟ میں نے کہا یہی کہ کچھ ایسا انتظام ہو جائے کہ کوئی شخص گڑبڑ نہ کرنے پائے۔ بس صاحب میرا یہ کہنا تھا کہ صاحب بہادر بفر گئے اور لگے واحد تباہی بکنے کے اب قائد اعظم کی جان خطرے میں پڑتی ہے تو پڑنے دو، اس کے ذمہ دار تم ہو۔ تم نے ان کو کیوں بلایا؟ تم نے ہم سے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ تم نے پولیس کمشنر کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ میں اب کچھ نہیں کر سکتا، تم ہمارے لیے عذاب بن گئے ہو۔ میں نے کہا صاحب کچھ بھی ہو، یہ یاد رکھیے کہ میں نے آپ کو قائد اعظم کے ریڈیو پر آنے کی اطلاع اور ہجوم کے جمع ہونے کی خبر دے دی ہے، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ یہ کہہ کر میں اس کے کمرے سے نکل آیا اور سیدھا قائد اعظم کے در دولت پر پہنچا۔ ابھی وقت بہت تھا، میں باہر بیٹھا انتظار کرتا رہا۔ وقت سے کچھ دیر قبل قائد اعظم نے مجھے اوپر طلب فرمایا اور خود ریڈیو اسٹیشن کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کرنے لگے۔ جب ہم زینے سے نیچے اترے تو میں نے عرض کیا کہ ہجوم بہت ہو گیا ہے، آپ کے دیدار کے لیے بہت سے لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ سن کر خاموش رہے۔ گاڑی میں بیٹھے تو میں نے عرض کیا کہ صاحب مجھے ڈر لگتا ہے۔ کڑک کر کہا ڈر کس بات کا؟
میں نے عرض کیا اتنے بڑے مجمع میں کیا معلوم کوئی دشمن بھی ہو اور وہ... میرا فقرہ قائد اعظم کی بے نیازانہ مسکراہٹ میں گم ہو گیا۔ جب قائد اعظم کی سواری کوئنز روڈ پر پہنچی تو لوگوں کے بے پناہ ہجوم کے باعث گاڑی کا آگے چلنا دشوار ہو گیا۔ گاڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھتی گئی اور بڑھتے بڑھتے ریڈیو کے پھاٹک میں داخل ہوئی۔ لوگ اندر آنے لگے۔ میں بہت گھبرایا۔ میری گھبراہٹ دیکھ کر قائد اعظم نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ اندر نہ آئیں۔ ان کا یہ فرمان سن کر میں سکتے میں آ گیا۔ میں کیا اور میری آواز کیا اور میری حیثیت کیا کہ میں کہوں اور میرے کہنے پر یہ ہجوم احاطے کے اندر آنے سے باز رہے؟ مگر قائد اعظم کا فرمان کیوں کر ٹالتا؟ گاڑی سے باہر نکلا اور احاطے کی دیوار پر کھڑے ہو کر میں نے کہا کہ قائد اعظم کے حکم کے مطابق آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ احاطے کے اندر تشریف نہ لائیں۔ یہ سب قائد اعظم کے نام کی برکت تھی کہ میری آواز میں تاثیر پیدا ہو گئی اور آگے بڑھتے ہوئے لوگ یوں پیچھے ہٹ گئے جیسے سمندر کی لہر ساحل تک آ کر پلٹ جائے۔ اسٹوڈیو 4تھی منزل پر تھا۔ میں قائد اعظم کے ساتھ لفٹ میں سوار ہوا۔ لفٹ چلانے کے لیے میں نے اپنا ایک خاص آدمی متعین کیا تھا۔ مجھے کسی اور پر بھروسہ نہیں تھا۔ جب پاکستان بنا تو میں اس لفٹ ڈرائیور کو ساتھ لے آیا۔ یہ شاید اب تک ریڈیو پاکستان کے کسی محکمے میں چپراسی ہے۔ ضعیف آدمی ہے اور خدا جانے زندگی کے دن کس طرح گزار رہا ہے۔ کسی کو کیا معلوم کہ قوم کے کتنے بیش بہا سرمایے کی حفاظت اس غریب کے سپرد کی گئی تھی۔ قائد اعظم کی آواز تھی کہ سورہ اسرافیل، لہجہ تھا کہ صداقت کے سمندر کی لہریں، الفاظ تھے کہ ترستی مٹی پر رحمت باراں۔ جس نے قائد اعظم کی تقریر سنی مبہوت ہو گیا۔ کٹر ہندو اخبار ہندوستان ٹائمز نے اس تقریر پر متواتر 3 دن اداریے لکھے۔ مدراس، کلکتہ، احمد آباد، لاہور، کوئی بڑا مرکز اخباروں کا ایسا نہ تھا جہاں قائد اعظم کی تقریر ہفتوں تک موضوع سخن نہ بنی رہی ہو۔ قائد اعظم کو اور ان کے طفیل مجھ کو اتنے ہار پہنائے کہ عرض نہیں کر سکتا۔ قائد اعظم کی تقریر نے مسلمانوں میں زندگی کا نیا خون بھر دیا، مگر انگریز اور کانگریس والے مل کر میرا خون خشک کرنے لگے۔ دہلی سے کیفیت طلب ہوئی کہ یہ تقریر کس کے حکم سے نشر کی گئی؟ میں نے جواب دیا کہ کسی کی تقریر نشر کرنے کے لیے کسی کے حکم کی کیا ضرورت ہے؟ اسٹیشن ڈائریکٹر کو حق پہنچتا ہے کہ مناسب تقریریں اپنے اسٹیشن سے نشر کرائے۔ یہ جواب ناکافی سمجھا گیا اور مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا تم کو نہیں معلوم کہ اس تقریر کی ایک خاص سیاسی اہمیت ہے؟ اس خاص سیاسی اہمیت کے پیش نظر یہ بہت ضروری تھا کہ تم سرکار دہلی سے اجازت حاصل کرنے کے بعد اس تقریر کے نشر کرنے کا بندوبست کرتے۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس سے بیشتر نہرو، بابو راجندر پرساد وغیرہ وغیرہ کی تقریریں نشر کر چکا ہوں۔ چونکہ سرکار نے ان کی تقاریر پر کوئی اعتراض نہ کیا تھا اور نہ کسی قسم کی کیفیت طلب کی تھی، اس لیے میں یہ سمجھنے میں حق بجانب تھا کہ قائد اعظم سے تقریر نشر کراؤں گا تو کوئی پوچھ گچھ نہ ہوگی۔ میرا جواب پا کر سرکار منہ سے تو کچھ نہ بولی، البتہ میز پر مکے ضرور مارنے لگی۔ آخر بڑی دور کی کوڑی لائے قائد اعظم کی تقریر کے ایک حصے پر اعتراض کر ڈالا۔ قائد اعظم نے اپنی تقریر میں فرمایا تھا کہ اسلام کے معنی ہیں عمل۔ پیغمبر اسلام نے رمضان کے ضبط و انضباط کی تلقین اس لیے فرمائی تھی کہ ہم میں عمل کی قوت پیدا ہو۔ قائد اعظم نے عمل کے لیے ایکشن کا لفظ استعمال فرمایا تھا۔ انگریز اور کانگریس والوں نے ایکشن سے مراد ڈائریکٹ ایکشن لیا، جس کا فیصلہ نومبر 1939 کے 7 سال بعد یعنی 29 جولائی 1946 کو قائد اعظم نے بمبئی میں فرمایا تھا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ کانگریس اور اس کے ساتھی انگریز ایکشن کے لفظ سے گھبرا اٹھے اور سمجھے بس اگر مسلمان ایکشن پر اتر آیا تو ہم مرے۔ ارشاد ہوا کہ تم کو تقریر کا یہ حصہ بغیر ہم سے پوچھے براڈ کاسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، لہذا تم گردن زدنی ہو۔ میں نے عرض کیا حضور، آپ کے ہوم ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری ایک انگریز صاحب ہیں،
انہوں نے نشر ہونے سے قبل یہ تقریر ملاحظہ فرما لی تھی۔ انگریز خاموش ہو گیا، مگر یہ بات زیادہ دیر تک خاموش رہنے والی نہ تھی۔ تھوڑے دن کے بعد ایک حکم جاری کیا کہ آئندہ کسی سیاسی لیڈر یا کسی سیاسی پارٹی کے ممبر کی تقریر بغیر ہماری اجازت کے ریڈیو کا کوئی اسٹیشن براڈ کاسٹ نہ کرے۔ ہم نے کہا کہ حضور، ملک کے اہل علم دو طبقوں میں منقسم ہیں، ایک تو وہ جو سرکار کا نمک خوار اور غلام ہے، اور دوسرا وہ جو آپ کو ملک بدر کرنے کے لیے میدان میں اتر آیا ہے۔ آپ کے نمک خوار اور غلام ریڈیو پر آتے ہیں تو لوگ ریڈیو بند کر دیتے ہیں، اگر دوسرے طبقے کو ہم ریڈیو پر بلائیں تو آپ ہمیں بند کر دیتے ہیں۔ اب یہ ریڈیو کیوں کر چلے گا؟ انگریز اس کا جواب نہ دینے پایا تھا کہ ہندوستان میں اس کے دن پورے ہو گئے۔ میں اس تمام کیفیت طلبی کے دوران میں جب کبھی اس اسٹوڈیو میں جاتا جہاں سے قائد اعظم نے تقریر کی تھی تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے برات رخصت ہو گئی ہو۔ کہاں تو وہ گہما گہمی اور کہاں ایسی خاموشی۔ میں دیر تک اس اسٹوڈیو میں کھڑا رہتا، کانوں میں ان کی آواز اور ہاتھوں میں وہ تصویر جس پر انہوں نے اپنے دستخط کیے تھے اور لکھا تھا ٹھمائی ذوالفقار۔ اس کا ترجمہ اردو میں نہیں ہو سکتا۔ ذوالفقار ایک تو میرا نام اور دوسرے تلوار، نام مذکر تلوار مؤنث۔ ترجمہ کیوں کر ہو؟ ہاں، فارسی میں ترجمہ ہو سکتا ہے، بنام ذوالفقار۔ شکر ہے کہ فارسی میں تذکیر و تانیث کا جھنجٹ نہیں، لیکن مائی کا ترجمہ پھر رہ گیا۔ جب میں بمبئی کو چھوڑ کر پاکستان آیا تو راستے میں میرا سب سامان لٹ گیا، میری ساری عمر کی کمائی تاراج ہو گئی۔ اسی سامان میں یہ تصویر بھی تھی، میری زندگی کا بہترین سرمایہ۔